بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت جو بین الاقوامی صورتحال ہے جس کے اندر ایران کے لیے خطرات ہی خطرات تھے اور بہت بڑے بحری جنگی بیڑے جو ہے وہ ایران کو ڈرانے کے لیے امریکہ نے اتارے، اور جب امریکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ آگے سے سخت جواب آنا ہے تو اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور ٹرمپ نے وہی جو اس کا ایک ہے کہ پہلے بڑھ کے مارنا پھر اس کے بعد لیٹ جانا، تو ٹرمپ نے جو ہے وہ ثالثی کے لیے ترکی کو جو ہے وہ مقرر کر دیا، اور ترکی نے پھر پاکستان سے استدعا کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جتنے بھی اس وقت کشیدگی ہے اس کے اوپر کوئی جامع مذاکرات کے لیے پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے۔ ظاہری بات ہے اس وقت جو دنیا کے سب سے پاورفل جو سربراہ ہیں فوج کے، اس میں شمار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی ہوتا ہے، اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے پوری دنیا جو ہے وہ بہت متاثر ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیور قسم کا پروفیشنل جو ہے وہ سولجر ہے، اور جس لیول پہ یہ پاکستان کے امیج لے گیا انٹرنیشنلی کہ دفاعی معاہدے سعودی عرب کے ساتھ، پھر عرب امارات کے ساتھ، اور پھر امریکہ کو جس طریقے سے ٹرمپ کو متاثر کیا ہے خصوصی طور پہ فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر نے، تو یہ واقعی ایک سمجھ لو کہ بہت بڑا کام ہے۔ اب چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ترکی نے بھی پاکستان کو یہ دعوت دی ہے باضابطہ طور پہ، کیونکہ ترکی اس وقت پل کا کردار ادا کر رہا ہے اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو کیا پاکستان یہ دعوت قبول کرے گا؟ میرا جو ایک ناقص رائے ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دو اگر لڑ رہے ہوں تو ان کو بٹھا کے ان کی صلح کرا سکتا ہے، اور اس وقت یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تعریف کر رہی ہے کہ یہ ایک پاورفل پاکستان کا جو جنرل ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، اور وہ ان کی صلاحیتوں کی معترف ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے تمام معاملات کو ٹیکل کیا ہے انٹرنیشنلی، اور جو پڑوسی ممالک ہیں خصوصی طور پہ جب انڈیا کو ایک زوردار تھپڑ مارا گیا، یعنی جواب دیا گیا انڈین جو ایک جنگ مسلط انڈیا نے کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد تو یہ امیج انٹرنیشنلی بہت اچھا ہو گیا، اور پاکستان کو بہت اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے، دفاعی معاہدے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا جو رول ہے وہ اس خطے کے اندر بہت اہم ہو چکا ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ بڑے ایک طویل عرصے بعد پاکستان کو دوبارہ جو ہے اس کے اہمیت کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے، کیونکہ یہ جو افغانستان کے اندر جو معاملہ ہوا اس کے بعد ہمارا امیج بالکل زیرو ہو چکا تھا، اور یہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ فوج کا جو اس وقت ایک پاورفل جو رول ہے سمجھ لو کہ انٹرنیشنلی اور نیشنل سطح پہ ڈیفنس کے حساب سے اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، اور وہ ایک جاندار قسم کا رول ہے۔ تو لہٰذا صرف اس ملک کے اندر اب ایک چیز کی کمی ہے کہ یہ جو آپ کے پولیٹیکل اس وقت جو ہے نا سچویشن ہے اس کو اگر ہینڈل کیا جائے، یعنی کہ تمام سٹیک ہولڈر جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو بٹھا کے انٹرنیشنلی جو اس وقت چیلنجز ہیں، خصوصی طور پہ انڈیا جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اس نے جو ابھی دفاعی معاہدے مختلف قسم کی کیے ہیں، اور آج امریکہ پھر سمجھ لو کہ وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ تھوک کر چاٹنے کا بڑا عادی ہے۔ اس نے پہلے انڈیا کو کہا کہ میں آپ کے اوپر 25% ٹیرف لگا رہا ہوں، میں جناب یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ ہمارے جو ہم نے رافیل گرائے وہ اس کو ڈراتا تھا کہ یہ رافیل 7 گرائے 8 گرائے، میں نے امن معاہدہ کیا۔ پھر اس نے کہا مودی کو کہ بس اب آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، جو لیٹسٹ صورتحال ہے، اس میں پھر جو ہے وہ صدر ٹرمپ مودی کے آگے لیٹ گئے۔ اس نے پھر مودی کے ساتھ جو ہے وہ کہا ہے کہ تم میرے ایک بہترین دوست ہو، تمہارا رول بہت شاندار ہے، تمہارے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو میں بحال کرتا ہوں، تمہارا جو ٹیرف 25% ہے اس کو میں کم کر کے 18% پہ لے آتا ہوں۔ تو سمجھ لو کہ یہ ٹرمپ کی جو اس وقت کلاب بازی ہے نا، اس نے پورے امریکن جو لابی ہے، جو تھنک ٹینک ہے، اس کو چکرا کے رکھ دیا ہے کہ یہ کسی بات پہ کھڑا ہونے والا شخص نہیں ہے،
اور یہ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے اندر کے جو اس وقت مختلف ریاستوں کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا ریئیکشن صدر ٹرمپ سے متعلق جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ یہ ٹرمپ سے ہم بہت تنگ ہیں اور یہ اس ملک کو مزید جو ہے وہ مشکلات میں دھکیل رہا ہے، یعنی امریکن اکانومی کو اور امریکن سسٹم کو جس طریقے سے وہ فیصلے کرتا ہے کھڑے کھڑے، پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک لمحہ کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے، پھر دوسرے لمحے اسی فیصلے کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے امریکہ کا امیج جو انٹرنیشنل سطح پہ ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور ریاستوں کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرمپ مخالف تحریکیں چل رہی ہیں، اور جو ٹرمپ مخالف امیدوار یعنی ریپبلکن کی جو اگینسٹ پارٹیاں جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں، ان کی طرف پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اور پبلک کے اندر یہ تأثر ہے کہ اس ٹرمپ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے اور اس کا جو ہے وہ تختہ الٹا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف وہ سمجھ لو کہ محدود حد تک معاملات کرتے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو وہ اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ تو لہٰذا آنے والے دنوں میں صدر ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اگر وہ الیکشن وہاں سے ریاستوں سے ہارتے ہیں، ان کی جماعت ہارتی ہے، تو اکثریت کے ساتھ آنے والے ان کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔